کہ اگر مستحبی نماز کی رکعتوں میں شک کرے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 1 یا 2 یا 3 مثلا، اس طرح سے عموماً 2 رکعت ہی ہوتی ہے نماز میں، تو اگر زیادہ پہ بنا رکھیں تو نماز کو باطل کر دیتا ہو. مثلا فجر کا جو نافلہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، نافلہ فجر 2 رکعت نماز فجر سے پہلے آپ پڑھتے ہیں، اس میں شک کرے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں، کیونکہ اگر 3 پہ بنا رکھیں تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ سے رکعت ہی نہیں ہے، 2 رکعت ہی ہے. تو لہٰذا اس وقت بنا رکھیں کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں. مثلا آپ نے نماز میں شک کیا کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت، تو تیسری رکعت پہ اگر بنا رکھیں کہ نماز باطل ہو جائے گی، تو لہٰذا 2 پہ بنا رکھیں یہ میری دوسری رکعت ہے اور نماز کو تمام کریں. لیکن اگر زیادتی کی طرف نماز باطل نہیں ہوتی ہے تو آپ کم پہ بنا رکھیں. مثلا یہی نماز فجر کا جو نافلہ ہے اس میں آپ نے شک کیا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری، کیونکہ دوسری رکعت اگر ہے تب بھی نماز باطل نہیں ہوگی، پہلی رکعت ہے تب بھی نماز باطل، تو کم پہ بنا رکھیں اور 1 رکعت اور پڑھی اور نماز کو مکمل کریں. لیکن اگر نماز وتر میں 1 رکعت ہی نماز میں، نماز وتر جو ہے نماز شب میں آپ آخری جو 1 رکعت آپ پڑھتے ہیں نماز وتر، تعداد رکعت میں شک کیا کہ 1 یا 2 مثلا، تو اس وقت احتیاط یا یہ ہے کہ دوبارہ پڑھیں، اس نماز کو آپ مکمل کریں، ختم کریں اور آپ اس نماز کو دوبارہ بھی پڑھیں. نماز ایک اور مثلا نماز وتر کو دوبارہ بھی بجا لائیں، اس میں یہ گنجائش نہیں ہے. نوافل جو ہم انجام دے دیتے ہیں، نوافل شبانہ یا نوافل روزانہ، یہ بندے کی طرف سے اللہ کے لیے ہدیہ ہے. اہل اطہار نے فرمایا کہ یہ بندے کا ہدیہ ہے، خداوند متعال کی طرف ہے، اور یہ احترام گزاری ہے خداوند متعال کی. یعنی آپ اگر چاہتے ہیں خداوند متعال کے سامنے خدا کا احترام کریں، جس طرح احترام مسجد میں آپ کہتے ہیں تحیہ مسجد 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ مسجد کا احترام ہے. کسی مومن کا احترام کے لیے آپ سلام کرتے ہیں مثلا احوال کرسی، اسی طرح اگر خدا کے لیے احترام گزاری کرنا چاہیں تو یہ نوافل کی نمازیں بجا لائیں. یہ خداوند متعال کے لیے جو ہدیہ ہے اور احترام ہے خداوند متعال ہے. تو لہٰذا جو ہے احادیث میں معصوم نے فرمایا حسنوا نوافلکم، اپنی مستحبی نمازوں کو اچھی طرح سے انجام دو، صرف زبانی کلامی نہ ہو، توجہ کے ساتھ، آرامی کے ساتھ، وقار کے ساتھ انجام دو. اعلموا انها ہدیۃ من اللہ عز وجل، جان لو کہ یہ تمہاری طرف سے اللہ کے لیے ہدیہ ہے، تو ہدیے کو اچھی طرح سے پیش کرنا چاہیے. کسی کو بھی آپ ہدیہ دینا چاہیں، آج کل تو مثلا رسم بن چکا ہے کہ ایک دوسرے کو آپ تحفے وغیرہ دے دیتے ہیں کہ یہ روز مادر ہے تو یہ روز برادر ہے تو یہ روز پدر ہے تو یہ روز مثلا بلا 1000 دن بنائے ہوئے ہیں، اس میں لوگ تحفے وغیرہ دے دیتے ہیں. تو کس طرح جو ہے وہ تحفے کے مراکز میں جا کے اس کو آپ سجا کے لے آتے ہیں کہ پیش کریں گے. تو اسی طرح سے امام نے فرمایا کہ حسنوا نوافلکم واعلموا ان ہدیۃ من اللہ عز وجل، نافلہ نمازوں کو اچھی طرح سے انجام دو، سوچ سمجھ کے، اہتمام کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور آداب کے ساتھ. حافظوا علی صلاۃ اللیل، خصوصاً نماز شب کی حفاظت کرو، نماز شب بجا لاؤ، اسے ہاتھ سے جانے نہ دو. نماز شب فإنها حرمۃ اللہ، یہ اللہ کا احترام. اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ کا احترام کرے تو پھر وہ نماز شب بجا لائے. نماز شب کسی طرح سے بھی، بہرحال نماز شب میں اس قدر ہمارے لیے خداوند متعال نے سہولیات رکھی ہوئی ہے کہ اول نماز عشاء سے، نماز عشاء کے فوراً بعد سے لے کر فجر تک آپ پڑھ سکتے ہو، کسی بھی وقت آپ پڑھیں. یہی مسجد میں نماز، آپ نماز اس کے بعد عشاء کے بعد آرام سے یہیں سے پڑھ کے جا سکتے ہو. تقسیم کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہو، 4 رکعت یہاں میں پڑھیں، 4 رکعت آپ گھر میں پڑھیں، پھر آپ مطلب سحر سے پہلے یا سونے سے پہلے باقی جو 3 رکعت ہیں آپ بعد میں پڑھیں. اس طرح سے تقسیم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. تو
فرمایا حافظوا علی صلاۃ اللیل، نماز شب پہ پابندی کرو، فإنها حرمۃ الرب، یہ پروردگار کا احترام ہے، احترام گزاری ہے، بندہ اگر احترام فرمایا کہ تدر الرزق، یہ افزائش رزق کا سبب ہے، نماز شب پڑھا کریں انشاءاللہ غربت ختم ہو جائے گی۔ نماز شب یہ رزق کو جو ہے نازل کرنے والی نماز ہے، وَتُحَسِّنُ الْوَجْهَ، اور انسان کے چہرے کو نورانی بنا دیتی ہے، انسان کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، نور ایمان۔ مومنین اگر دقت کریں نماز گزاروں کے چہرے پہ آپ خواہ نور دیکھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے، حتیٰ کہ مثلا جو لوگ اب اسکول میں مثلا کالجز میں بچوں کو دیکھتے ہیں، اگر دیکھیں کہ جو جنہوں نے نمازیں پڑھ کے آئے ہیں آپ ان کو ان کے چہرے اور ہوتے ہیں، جو لوگ بغیر نماز ان کے چہرے اور قسم کے نظر آئیں گے۔ تو اگر نماز شب پڑھے چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، نور ایمان چہرے پہ۔ فرمایا کہ وَتَضْمَنُ رِزْقَ النَّهَارِ، اور دن کی روزی کی ضمانت ہے یہ کہ شب نماز پڑھیں، دن کی روزی کی ضمانت ہو، دن کو کبھی بھی انسان غربت کا شکار نہیں ہوگا۔ طَوِّلُ الْوُقُوفِ فِي الْوَتْرِ، اب نماز شب میں بھی نوافل میں نماز شب کو اہمیت ہے، نماز شب کو پابندی سے، اور نماز شب میں بھی نماز وتر میں زیادہ دیر تک کھڑے رہے، توقف کرے نماز وتر میں، وہ جو آخری ایک رکعت ہے اس میں۔ فَإِنَّهُ نَرْوِي أَنَّ مَنْ طَوَّلَ الْوُقُوفِ فِي الْوَتْرِ، امام نے فرمایا، غالباً یہ امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، امام نے فرمایا کہ نماز وتر میں زیادہ توقف کرو، کیونکہ روایت ہے کہ من طول الوقوف فی الوتر، جو نماز وتر میں زیادہ دیر تک توقف کرے گا، قل وقوفہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے کم ٹھہرنا پڑے گا، قیامت کے دن جہاں سال انسان کو کھڑا رہنا پڑتا ہے اعمال کے حساب کے لیے۔ جنہوں نے نماز شب میں نماز وتر میں اگر کھڑے رہے 40 مومنین کے لیے دعا کریں، مثلا بعض صورتیں اس میں مستحب ہیں، اگر آپ پڑھیں مثلا رکوع کو تھوڑا سا طول دیں، مثلا 2-3 دفعہ ذکر رکوع پڑھیں، پھر سجدے کو تھوڑا سا طولانی کریں، تو قیامت کے دن ہمارے لیے توقف گاہیں مختصر ہو جائیں گی، جلدی جلدی ہمارے حساب ہوگا، ہم آگے جا سکیں گے۔ لہذا نوافل جو شخص انجام دیتا ہے، نافلہ روز نافلہ شب انجام دے، خداوند فخر کرتا ہے اس بندے پر جو نافلہ شب بجا نوافل کی نمازیں جو ہے آقا امام صادق علیہ السلام روایت صحیحہ میں فرمایا، یہ روایت صحیحہ ہے کہ ان العبد یقوم فیقضی النافلہ، حتیٰ کہ اگر نافلہ نماز کی قضا کریں، عرض کیا کہ قضا کے لیے وسعت بہت ہے، عمر بھر کی نمازوں کی آپ نوافل کی آپ قضا کر سکتے ہو، تو اگر ایک بندہ نافلہ شب مثلا نافلہ روز قضا کر لیتا ہے، ٹائم پہ نہیں پڑھ سکا قضا کر لیتا ہے، مثلا نماز شب کو صبح پڑھتا ہے، وہ قضا کے طور پہ بجا لاتا ہے، یا مثلا نوافل ظہر و عصر کے بعد قضا کر کے پڑھ لیتے، یا رات کو جا کے پڑھ لیتے ہیں قضا کر کے، تو پھر فَيُعَجِّبُ الرَّبُّ مَلَائِكَتَهُ، تو خداوند فرشتوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، اس بندے کے بارے میں خداوند نے بتایا فرشتوں کو تعجب میں ڈال دیتا ہے، فَيَقُولُ يَا مَلَائِكَةِ عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ، میرے بندے کو دیکھو یہ ان نمازوں کی بھی قضا بجا لا رہا ہے جن کو میں نے اس پر فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا ہے، میں نے یہ مستحب نمازیں فرض نہیں ہے، وہ مستحب ہے، بندہ اسے بھی قضا کرے، خداوند جو ہے فرشتوں میں فخر کرتا ہے، وہاں انہیں حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ بس ہر مستحبی نماز، نافلہ شب، نوافل یومیہ وغیرہ، اس کی قضا ہم بجا لا سکتے ہیں، جب تک زندہ ہے بجا لا سکتے ہیں، جنہیں اپنے مخصوص وقت میں ہم انجام نہ دے سکے کسی بھی وقت انجام دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یومیہ نوافل کی قضا کو دن میں بجا لائیں، شبانہ نوافل کی قضا اگر ہے تو شب میں بجا لائیں، یہ مستحب ہے۔